ذکر تنفع المؤمنین، ہدایات اور سنت کی یاد دہانیاں آپس میں کرایا کرو، اور یہ مذاکرہ ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تیسرا اصول یہ ہوگا کہ کسی ساتھی کو بھی کسی بھی کام پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور اس پر دباؤ نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ ساتھیوں کو ترغیب دلائی جائے گی کہ ہر ایک ساتھی اپنے علم کا مکلف ہے۔ اگر آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ موجودہ نظم کی تمام کارکردگی صداقت اور دیانت کی بنیاد پر ہے تو آپ اپنے علم کے مکلف ہے، کسی دوسرے کے علم کی تکلیف آپ پر لازم نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں معاونت آپ کا ایمانی فریضہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، صداقت اور دیانت بر اور تقوی ہے، اور اس صورت میں آپ پر معاونت واجب ہوگا، جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اچھائی اور سچائی پر ایک دوسرے کی معاونت کیا کرو۔ اور اگر کوئی ساتھی سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیانت اور صداقت سے خالی ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والکذب یہلک، جھوٹ انسانوں کو تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے، اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لا تطع المکذبین، جھوٹوں کی پیروی نہ کرو۔ اور خیانت کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، ہر خائن کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ تو پھر جھوٹ اور خیانت اللہ کو ناپسند ہیں، اور اگر کوئی ساتھی سمجھتا ہے کہ نظم کی تمام کارکردگی جھوٹ اور خیانت پر ہے تو پھر جھوٹ اور خیانت تو اللہ کو ناپسند ہے، لیکن ساتھی نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہوگا کہ وہ خالق کی پیروی کو اپنے لیے خیر سمجھتا ہے یا اپنی خواہش کی پیروی کو اپنے لیے خیر سمجھتا ہے۔ یہ فیصلہ اس کا خود ہوگا، کوئی ساتھی اس پر دباؤ نہ ڈالے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے لا اکراہ فی الدین، خیر کے انتخاب میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی ہوا پرستی اپنے لیے خیر سمجھتا ہے یا خدا پرستی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم تمام ساتھیوں کو ترغیب دلائیں گے کہ وہ جماعت کے ساتھ، جماعتی اداروں کے ساتھ، جماعتی ارکان کے ساتھ رابطے نہ توڑیں اور ان کو پیٹھ نہ پھیریں، ضد نہ کریں، حسد سے کام نہ لیں، سب اللہ کے مخلص بندے بنیں اور اخوت کے رشتے میں جڑے رہیں، جو یہی ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے۔ پانچواں نقطہ یہ ہوگا کہ نظم کے شریک لوگ ہمارے بارے میں جو کچھ بھی کہیں ان کو ہم صبر و تحمل سے برداشت کرتے رہیں گے، نہ جذباتی بن کر ان کے گلے پڑیں گے اور نہ مایوس ہو کر اپنے فریضے سے دستبردار ہوں گے، بلکہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان کو تنہا کیا جائے، یعنی نہ کوئی ساتھ دے اور نہ کوئی مخاصمت کرے۔ ساتھ دینے سے اللہ ناراض ہوگا، اور مخاصمت کی صورت میں وہ خود راستے سے بھٹک چکے ہیں
تو ہمیں بھی بھٹکا دیں گے. جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. غلط روش والے تمہارے بارے میں جو کچھ بھی کہیں ان سے نہ جذباتی بنو اور نہ مایوس، بلکہ خوبصورت انداز سے ان کو تنہا کر دو تاکہ وہ اکیلے رہ جائیں. نہ ان کا ساتھ دو اور نہ ان کا مقابلہ کرو. بلکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. مجھے اور خوشحال زندگی والے جھوٹوں کو، ہم دونوں کو آپس میں چھوڑ دو اور تم درمیان میں سے نکل جاؤ، کیونکہ یہ میرے مجرم ہے، تمہارے مجرم نہیں ہے، لیکن میں جو کچھ ان کے ساتھ کرتا ہوں اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. چھٹا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے دعوت کا محور 3 باتیں ہوں گی. ایک یہ کہ سچ بولو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدق ینجی، اور سچ کا ساتھ دو، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ دو. دوسرا نقطہ یہ ہوگا کہ جھوٹ قطعا نہ بولو، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والکذب یہلک، اور جھوٹ تباہی مچا دے گا، اور جھوٹوں کا ساتھ بھی نہ دو، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ولا تطع المکذبین، جھوٹوں کی پیروی نہ کرو. تیسرا نقطہ یہ ہوگا کہ حق کو چھپانے کے لیے حق کو باطل سے ملوث نہ کیا جائے، یعنی باطل کے ساتھ خلط نہ کیا جائے، بلکہ صریح حق بولا جائے تاکہ کسی قسم کا ابہام اور اشتباہ اس میں نہ ہو اور لوگوں کے نظروں سے حق اوجھل نہ ہو. اس لیے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، حق کو باطل کے ساتھ خلط نہ کرو اور ملوث نہ کرو، کیونکہ اس طریقے سے حق لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، جبکہ تمہیں صریح حق کا بخوبی پتہ ہے. اور دوسری آیت میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، این کتاب والو تم حق کو باطل کے ساتھ خلط کیوں کرتے ہو، اور باطل اس طریقے سے حق لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہو جائے گا جبکہ تمہیں صریح حق کا پتہ ہے. لہذا تیسرا نقطہ ہمارا یہ ہوگا کہ حق صاف ستھرا بیان کیا جائے گا تاکہ کسی قسم کا ابہام اور اشتباہ اس میں نہ رہے. ساتواں نقطہ یہ ہے کہ جو ساتھی دولت اور عزت کے بھوک سے اجتناب کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے کسی کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا کہ 2 بھوکے انسان اللہ کے دین کو تباہ کرتے ہیں، ایک عزت کا بھوکا اور دوسرا دولت کا بھوکا. تو جو ساتھی ان دونوں بھوکوں سے اجتناب کرتے ہیں اور اپنے سیاسی عمل اور رہنمائی کے بدلے میں کسی قسم کی اجرت اور صفت کے خواہاں نہیں ہوں، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کا فرمان ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس دعوت و رہنمائی کے بدلے میں نہ تم سے کوئی اجرت لینے اور نہ صفت کے خواہاں ہے. تو ایسے ساتھیوں کے لیے باہم مربوط رکھنے اور ان کے رابطے کو مستحکم بنانے کے لیے وقتاً مشورے ہوں گے، اور جو بھی
طور طریقے اس کے استحکام کے لیے ساتھیوں کے مشورے میں طے ہوں گے، وہی لائحہ عمل استعمال کیا جائے گا، کیونکہ اللہ جل